ایک عالم دین کی بہت شہرت تھی اور ان کی مقبولیت کی وجہ یہ تھی کہ وہ توحید پہ بہت خوبصورت درس دیا کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ پہ گفتگو کرنے والا اس دور میں ان سے بہتر اور کوئی شخص نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے طلباء کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ شیخ کو جانوروں اور پرندوں سے بہت لگاؤ تھا۔ ان کے ایک شاگرد نے انہیں ایک بولنے والا طوطا تحفے میں دیا۔ کچھ ہی عرصے میں اس طوطے کو شیخ سے اور شیخ کو طوطے سے بہت محبت ہو گئی۔ شیخ جہاں جاتے تھے اس طوطے کو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے۔ طوطے نے بھی کچھ ہی عرصے میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ سیکھ لیا۔ اب وہ دن رات لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن طلباء نے دیکھا کہ شیخ اداس بیٹھے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ انہوں نے شیخ سے اس اداسی کی وجہ پوچھی تو شیخ نے فرمایا کہ بلی نے حملہ کر کے ان کے طوطے کو ہلاک کر دیا ہے۔ طلباء نے پوچھا کہ شیخ کیا پریشانی کی وجہ صرف یہی ہے؟ ہم آپ کو اس سے بہتر طوطا لا دیں گے۔ شیخ نے فرمایا کہ نہیں، پریشانی کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ میرے اس طوطے کو بلی نے حملہ کر کے مار دیا ہے، بلکہ پریشانی کی وجہ تو یہ ہے کہ میرا وہ طوطا جو دن رات لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہتا تھا، جب بلی نے اس پہ حملہ کیا تو اس نے صرف چیخنے اور چلانے کے سوا اور کچھ نہیں کیا۔ اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ جاری نہیں ہوا۔ شیخ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ اس وجہ سے جاری نہیں ہوا کیونکہ اس نے اس کلمے کو صرف زبان سے ادا کیا تھا، دل سے تسلیم نہیں کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جب موت کا وقت قریب آئے تو ہماری بھی زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ جاری نہ ہو، ہمارا بھی حال اس طوطے والا نہ ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم نے بھی اس کلمے کو صرف زبان سے ہی ادا کیا ہو اور دل سے تسلیم نہ کیا ہو۔ جب طلباء نے شیخ کی یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور انہیں بھی یہ خوف کھانے لگا کہ کہیں حقیقت میں ہی شیخ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ نہ ہو، کہیں واقعی ہی ہم نے اس کلمے کو دل سے تسلیم نہ کیا ہو۔ ناظرین، لا الہ الا اللہ، اس کے معنی تو سادہ سے ہیں کہ نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، لیکن اس کا مفہوم بہت گہرا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ کائنات، یہ دنیا، یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے۔ اس پہ حکم چلے گا تو اللہ کا چلے گا، اس پہ نظام چلے گا تو اللہ کا چلے گا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کا آقا و مالک نہیں ہے، آقا و مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جسم جو میرے اور آپ کے پاس ہے، اس پہ ہمارا اختیار نہیں چلے گا، اس پہ حکم چلے گا تو اللہ کا چلے گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ ہم اس کلمے کو زبان سے بھی ادا کریں اور دل سے بھی تسلیم کریں، اور جب موت کا وقت قریب آئے تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور یہ کلمہ ہماری زبان سے جاری ہو جائے۔ امید ہے آپ نے آج کے اس واقعے سے کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے واقعے تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔